میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دنیا کی یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ آخرت کی زندگی ابدی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابدی آخرت ہی کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان ہمیشہ رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اس لیے دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں بنایا۔ آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی بے انتہا زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے بنایا کہ تم آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا میں یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، آخرت کی تیاری کرنا۔ جس طبقے کی بھی ہو، جس قسم کی بھی ہو، گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، پڑھے لکھے ہوئے ہو یا تو ان پڑھ ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی بنانی ہے، آخرت کی زندگی بنانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وہ دین دیا ہے۔ مرد کے لیے مرد کا دین، عورت کے لیے عورت کا دین، مالدار کے لیے مالدار کا دین، فقیر کے لیے فقیر کا دین، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، اور دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، ہر ایک کے لیے آسان کر دیا ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، کہ غریب کے لیے بھی دین آسان ہے، غنی کے لیے بھی دین آسان ہے، مرد کے لیے بھی دین آسان ہے، عورت کے لیے بھی دین آسان ہے۔ کسی کے لیے خدا تعالیٰ نے مشکل نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک کو اپنی وسعت مطابق، گنجائش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، مکلف بنایا ہے۔ جتنی اس کو وسعت نہیں، خدا نے حکم دے دیا، ایسا نہیں کیا۔ ہر ایک کو دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، لیکن انسان نے اپنے پر مشکل بنا دیا۔ جب وہ چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ دین پر نہیں چلتا ہے تو اس کے لیے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل خود اسی نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں بنایا۔ اب دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہر ایک کو سوچنا یہ ہے کہ موت ہر ایک کو آئے گی، کوئی بھی موت کو انکار نہیں کر سکتا ہے کہ میری موت نہیں آئے گی، ہر ایک کو موت آئے گی۔ یقین ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کا نام یقین رکھا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو یقین آنے تک۔ یقین آنے تک، یقین کیا ہے؟ موت۔ موت کو اللہ تعالیٰ نے یقین بتایا، کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمان انکار نہیں کرتا ہے، غیر مسلم بھی موت کو انکار نہیں کر سکتا ہے کہ موت میری نہیں آئے گی۔ لیکن وہ غیر مسلم ہے، آخرت کو سوچتا نہیں، آخرت کو یقین نہیں کرتا، غافل ہے، اس لیے وہ غیر مسلم ہے۔ لیکن مسلمان
آخرت کو سوچتا ہے، آخرت پر یقین کرتا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے موت کی تیاری۔ ہر ایک کو اپنی موت کی تیاری، موت کی تیاری کیا ہے وہ ہے کہ ایمان، ہر ایک اپنا ایمان بنائے۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ دیا ایمان والا ہو گیا، نہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا، وہ مسلمان کا سائن بورڈ لگایا، لیکن وہ مسلمان ہوا کہ نہیں، وہ ایمان والا ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ انسان مسلمان اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے، اللہ کی راضی والی زندگی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی زندگی اختیار نہ کرے، اپنی منچاہی زندگی اختیار نہ کرے، رب چاہی زندگی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے زندگی چلانے کی بتایا ہے، چلانے کے لیے بتایا ہے، ویسا ہی چلانا ہے۔ ہر زمانہ میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، آخر میں ہمارے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آخرت کی دعوت لے کر آئے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ہر ایک اپنے آخرت کو بناؤ، اپنے آخرت کو بناؤ، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آخرت بنے گی۔ ہر نبی اپنی قوم کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق عبادت کے لائق وہ اللہ ہے، اس کی بندگی کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن انسان کو میری عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی والی زندگی اختیار کر کے دنیا سے جائیں گے، اور وہ زندگی ہمارے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ہم اختیار کریں گے تو اللہ ہم پر راضی ہوں گے۔ سنت و شریعت والی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی، نہ کہ منچاہی زندگی، نہیں، اللہ کے رسول نے جو زندگی بتایا وہ زندگی اختیار کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے کہ میں وہ زندگی اختیار کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ میں دنیا سے اس حالت میں جاتا ہوں کہ اللہ مجھ پر راضی ہے، اللہ اس پر راضی ہے، وہ ایمان والا ہے۔ قبر میں جائے گا، ایمان کا سوال ہوگا اجمالی طور پر، میدان محشر میں تفصیلی طور پر سوال ہوگا۔ اگر قبر میں وہ جواب دے سکے تو سامنے جا کر بھی جواب دے سکے گا۔ قبر میں یہ پوچھو گے من ربک وما دینک ومن نبیک، یہ تینوں ایمانی سوال ہے اور اجمالاً ہے، اور اس کی زندگی کے متعلق، زندگی کردار کے متعلق، زندگی اعمال کے متعلق، زندگی گزرنے کے متعلق میدان محشر میں پوچھ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ فرشتہ آئیں گے پوچھیں گے من ربک، تو جو یقین بنایا، ایمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی اختیار کیا، اللہ کو راضی کیا،
وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب، میرا پروردگار اللہ ہے۔ یہ نہیں پوچھے گا کلمہ پڑھو، نہیں، یہ نہیں پوچھے گا، یہ پوچھے گا من رب کا۔ اور ایمان والے جو اپنے کو ایمان کی دعویٰ کیا اسے سے پوچھا جائے گا، کافر مشرک سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو بغیر سوال کے، بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ سوال تو مسلمان کو ہوگا، یہ حقیقی مسلمان ہے کہ نہیں، یہ نامداری مسلمان ہے، کیا وہ حقیقی مسلمان ہے یا منافق ہے؟ اس لیے مسلمان کو پوچھا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ صحیح مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب، میرا پروردگار اللہ ہے۔ پھر پوچھا جائے گا وما دینوں کا، تو جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پوچھا جائے گا ومن نبیوں کا، نبی کے متعلق بہت ہی آسان سوال ہے، تو جواب دے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا نبی کون ہے؟ جواب دے گا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب نبی والی زندگی اختیار کرے گا تو دین بنے گا، دین پر چلے گا تو اللہ راضی ہوگا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یہ کہنے کے بعد اس کو وہ عملی زندگی میں مضبوطی کے ساتھ دکھایا، عملی زندگی میں یہ اللہ کے رسول نے جیسے سنت و شریعت والی زندگی بتایا ہے وہ زندگی اختیار کیا۔ نماز نبی کے طریقہ پر، روزہ نبی کے طریقہ پر، حج نبی کے طریقہ پر، زکوٰۃ دینا نبی کے طریقہ پر، سارے عبادات نبی کے طریقہ پر، یہ عبادت نبی کے طریقہ پر کہ خالص اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں ہوا تو نبی کے طریقہ پر نہیں ہوا، وہ عبادت کرنے کے بعد بھی ایمان والا نہیں بنے گا، کیوں؟ نبی کے طریقہ پر نہیں ہوا اور اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اے اللہ میرے کو صراط مستقیم پر استقامت فرما، اے اللہ ہدایت پر استقامت فرما، ایمان پر، ایمانی زندگی پر استقامت فرما۔ کہ میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن دربار الہی میں مقبول نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس کو ہدایت نہیں ملی، اصل ایمان اس کو نہیں ملا، وہ ایمان کے ساتھ شریک کیا، تعلیم کی، خدا کے ساتھ شریک کیا کہ اللہ بھی راضی ہو اور میرا دوسرا مفاد بھی حاصل ہو جو میں چاہتا ہوں۔ سخاوت کی، اللہ بھی راضی ہو اور میرا مفاد بھی حاصل ہو جو میں چاہتا ہوں، نہیں، خالص اللہ کے لیے جان دے دیا، شہید ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو، لوگ بھی کہے جو میں چاہتا ہوں کہ یہ جری ہے، یہ شہید ہے، لوگوں سے چاہتا ہے، خالص اللہ سے چاہنا چاہیے۔ اس لیے اصل شریک جو ہے عبادت میں عبادت کا شریک ہے۔ زندگی میں شرک کرنا، زندگی چلانے میں اللہ کو راضی کرنے کے بغیر خالص وہ دوسری چیز بھی چاہتا ہے،
تو میرے دوستو وہ دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، اے اللہ صراط مستقیم پر استقامت فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما۔ ہدایت ہے تو ساری بندگی قبول ہے، دین کی محنت بھی قبول ہے، تعلیم بھی قبول ہے، دعوت بھی قبول ہے، سب قبول ہے کہ اللہ راضی ہے، اس کو ہدایت مل گئی ہے، اس کو صراط مستقیم حاصل ہو گیا ہے۔ ورنہ کچھ بھی نہیں، دعوت دی بہت کچھ کی، 6 نمبر اس لیے ہے، یہ 6 صفات حاصل کرو اپنے اندر تو مسلمان بنو گے، ایمان والے بنو گے، دعوت والی محنت کرتے رہو، اللہ ایمان دے، اللہ ان کی راضی والی زندگی عطا فرمائے، آسانی کی زندگی عطا فرمائے، آخرت کی زندگی بنائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی کو بنا دے۔ محنت اور اللہ سے مانگنا ہے، یہ نہیں کہ میں اللہ سے بھی چاہتا ہوں، بندہ سے بھی چاہتا ہوں میرا یہ مل جائے، میرا یہ مل جائے، میرا یہ مل جائے، کچھ بھی نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ وہ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ عالم ہے، بڑے عالم لایا جائے گا، میں نے تمہیں کیا نعمت نہیں دی؟ اے اللہ ضرور، تو اس کا کیا شکر ادا کیا؟ اے اللہ زندگی دین کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے اسی میں کھپا دیا اور کچھ نہیں کیا۔ اور ٹھیک بولا، لیکن تم نے تو میرے لیے نہیں کیا، تم نے تو نام لوگوں سے نام ہونے کو دیکھا، مجھے عالم کا ہے، قاری کا ہے، تو بولا گیا مجھ سے تمہارا کچھ بھی نہیں، تو اس کے سر کو نیچے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سخی کو لایا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ اے اللہ آپ کا کوئی مصرف باقی نہیں ہے، میں نے خرچ نہیں کیا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے تو خالص میرے لیے نہیں کیا، تمہاری نیت گڑبڑ تھی، بہت کچھ چاہا مخلوق سے، بندے سے، یہ میرے سخی کا ہے، یہ کہے تو کہا گیا یہ میرے پاس قبول نہیں۔ انا اغنى الشركاء عن الشرك، ہم شریک دار کی شرکت سے بری ہوں، بس میں نے اس کو دے دیا، میں کچھ نہیں رکھا، چونکہ یہ عبادت اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوئی، تو اس کو بھی اس کے سر نیچے کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید جان دے دیا دین کے لیے، تمہیں میں نے اتنی نعمت دی ہے، کیا شکر ادا کیا؟ اے اللہ جان دے دی، کیا کرنا؟ ٹھیک ہے تم نے جان تو دے دی، لیکن میرے لیے نہیں، جان نہیں دی، تمہاری نیت تو گڑبڑ تھی کہ لوگ کہے، لوگ جری کہے، شہید کہے، کہا گیا مجھ سے کچھ بھی نہیں، اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ ہے ہدایت نہیں ملی، ایمان اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوا، اس لیے گڑبڑ۔ ہم کہتے کیسے یہ ایمان والا آدمی ہے، یہ تو یہ ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ایک سے نیک گمان رکھو، لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فیصلہ فرمائیں گے میدان محشر میں۔ تو میرے بھائیو،
وہ ایمان بنانا ہے، وہ ایمان بنا کے جانا ہے. اسی لیے دعوت والی محنت ہے، نبی والی محنت ہے. ایمان بنائے کہ میری زندگی ایمان والی زندگی بن جائے، میری عبادت خالص ہو جائے اللہ کے لیے، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، خالص اللہ کے لیے اور نبی کے طریقہ پر ہو. میں جو نماز پڑھتا ہوں نبی کے طریقہ پر دھیان ہو اور قرات صحیح ہو، رکوع سجدہ صحیح ہو، اور یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک اللہ کے سامنے ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کے سامنے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، گرچہ نہیں دیکھ رہے ہو یقین کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایسے اللہ کی بندگی کرو اچھی طرح، بندگی خالص ہو، زندگی کے سارے اعمال خالص ہو اللہ کے لیے، نبی کے طریقہ پر ہو. نبی کے طریقہ پر نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ دین ہے، یہ دین ہے. دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، دین خالص اللہ کے لیے ہو. اس لیے یہ نبیوں والی محنت اور صفات حاصل کرنا، نبی والی محنت کر کے صفات حاصل کرنا. اور یہ کہ صحابہ کرام کی زندگی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صحابہ والی صفات کہ دن بھر تو اللہ کی بندگی کہ رات میں بھی غافل نہیں، کہ بستر سے خوابگاہ سے دور رہتا ہے. کیوں؟ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کو ڈرتے ہوئے خوف کرتا ہے اللہ آخرت میں عذاب میں گرفتار نہ فرمائے، آخرت میں اللہ ہمیں ہمیشہ کی کامیابی جنت سے نوازے. اس لیے خوف ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں خرچ کرتا ہے. بخل نہیں ہے، خرچ کرنا. اللہ کے لیے خرچ کرو، اللہ دیں گے، آخرت میں دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے. یہ صحابہ والی زندگی. اس لیے ہماری یہ محنت صحابہ کی نقل کرنا، جب ان کی نقل ہوگی تو دین صحیح ہے. اگر صحابہ کی زندگی ایک قسم، ہماری زندگی دوسری قسم، تو میرے دوستوں میل جل نہیں ہے، پھر مشکل ہے. سوچنے کی بات ہے. صحابہ والی زندگی اختیار کرنا، مشق کہ ہماری زندگی صحابہ والی زندگی جیسے مشابہ ہو جائے. اللہ ان پر راضی ہو گئے، ہم پر بھی راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا، ہمیں بھی کامیاب فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، یقین کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، روزی دینے والا اللہ ہے. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر روزی پہنچایا. جتنی زندگی ضرورتیں ساری اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا. ساری ضرورتوں کو اللہ دینے والے ہیں. ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے.
ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے. هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، تم جو شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے میں کرتا ہوں، کر سکے گا؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ ہے، بری ہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ بری ہے، پاک ہے. وتعالی، برتر ہے، بالاتر ہے. اما یشرکون، لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بری ہے، برتر ہے. تو میرے بھائیو، اللہ روزی دینے والے ہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں. ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے. عمل اچھا ہو تو حاکم اچھا آئے گا، عمل برا ہو بدور عذاب کے برا حاکم آئے گا. لیکن اللہ بناتا ہے، اللہ بناتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس کو اللہ تعالیٰ عزت چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دین میں داخل کرتا ہے. دین کا بڑا ہونا، موسم کا مختلف ہونا اللہ کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں. اور اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. کہ مردہ انڈا، اس سے زندہ مرغی کا بچہ، اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا اللہ کرتا ہے. انسان کے یہ مردہ پانی کا کرتا قطرہ اللہ انسان سے بناتا ہے. پھر مردہ پانی کے قطرہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اللہ قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں. اللہ کرنے والی ذات ہے. جب پوچھے نبی جی، جب پوچھے میرے متعلق، اب بتا دیجئے میں اس کے قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بندہ میرے متعلق پوچھے اب بتا دیجئے میں اس کا قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بندہ مجھے کو پکارے تو میں جواب دیتا ہوں. پکارنے کے فوراً اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے اس کو میرے کو مان کر چلے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھے، یہ کرنے والی ذات میں ہوں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ان کو ہدایت مل جاوے، منزل تک پہنچ جاوے، اللہ تعالیٰ کو مل جاوے، اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمت مل جاوے، جنت مل جاوے. تو میرے بھائیوں، یہ دعوت والی محنت ہے، تعلیم والی محنت ہے. صفات حاصل کرنا ہے تو اللہ زندگی خوشگوار بنائیں گے اور آخرت ہمیشہ کے لیے آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی محنت ہے ٹوٹا پھوٹا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، نیک عمل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی توفیق کے، اور کوئی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا سوائے اللہ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتا اور کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ سے مانگنا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے. بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے
اللہ سے مانگنے سے. اور یہ ہے کہ مانگنا یہ عبادت ہے. الدعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مرض ہے. اس لیے ایک محنت ہے میرے بھائیوں کہ دعوت کی محنت، تعلیم کی محنت، دعا کی محنت، تاکہ بندگی درست ہو جائے. ایمانی بندگی، ایمانی زندگی، معاملات درست ہو جائے، ایمانی معاملات بن جائے. ایمان بن گیا، معاملات صحیح ہو گیا، ایمانی معاملات. معاشرات صحیح ہو گیا، ایمان بن گیا، معاشرات صحیح ہو گیا، ایمانی معاشرات. اخلاق، ایمانی اخلاق بن گیا. اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمان، اے اللہ مجھے صحیح ایمان عطا فرما، اور ایمانا فی حسن خلق، اے اللہ مجھے ایمان والا اخلاق عطا فرما، ایمانی اخلاق. تو ایمان اخلاق میں آیا. جب تک اخلاق درست نہیں تو ایمان اس کا صحیح نہیں. سل من قطع کا، جو تجھ سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے اسے تم جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، معاف کر دو. اخلاق. واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو بھی دو. یہ نہیں کہ ظلم کیا اس کو نہیں دوں گا، نہیں، محروم کر دو، نہیں، اس کو بھی دو اللہ کے لیے. یہ اخلاق ہے، اسلامی اخلاق. اللہ کے لیے ظلم کرے معاف کر دو، محروم کرو اس کو بھی دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وہ برا برتاؤ کرے تم اسے اچھا برتاؤ کرو. یہ اخلاق ہے، نبی نے سکھایا. اخلاق، بلند اخلاق. إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچ اخلاق کے مالک تھے. وہ اخلاق بنانا ہے. تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام نمونہ ہے، صحابہ کرام نمونہ ہے. نمونہ کو سامنے رکھنا اور اس نمونہ مطابق اپنی زندگی کو نمونہ بنانا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ بننا ہے. میرا گھر نمونہ بن جائے، ایمانی گھر بن جائے. میرا علاقہ ایمانی علاقہ بن جائے. میرا ملک ایمانی ملک بن جائے. پورے انسان کامل انسان بن جائے، کامل ایمان بنائے. اور مسلمان کی زندگی پورے عالم کے لیے رحمت ہو، ہدایت کا ذریعہ ہو، ایمان پھیلنے کا وسیلہ ہو مسلمان کی زندگی. میرے بھائیوں، یہ دعوت والی محنت ہے، دعوت والی محنت ہے. تو یہ 4 مہینے زیادہ نہیں، 1 سال زیادہ نہیں، تھوڑا ہے. آبادی زندگی کے لیے یہ چلا 3 چلا سال کچھ بھی نہیں. ہمت کر کے آگے بڑھیں گے، اللہ بڑھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ماحول کو سازگار کر دیں گے. ماحول اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. حکومت دین کے محتاج ہے، دیندار کے محتاج ہے، دینی محنت کے محتاج ہے. تو میرے محترم دوستو، عالم میں رحمت کا آنا نہ آنا مسلمان کی زندگی پر موقوف ہے، مسلمان کی محنت پر موقوف ہے، مسلمان کے اعمال پر موقوف ہے، مسلمان کے تعلق مع اللہ پر موقوف ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی طرف نسبت کرنا جی میری کمزوری، ہماری کمزوری. تو میرے دوست، اس محنت کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے کہ یہ محنت نبی والی محنت ہے. یہ اہم ہے، سارے کاموں میں یہ اہم کام ہے. ساری محنت سے اہم محنت ہے. اس کو پہلے جب اس کو ہم نمبر اول میں رکھیں گے تو سارا کام اللہ سدھار دیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے.
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو دین پر مضبوط کر دیں گے، ثابت قدمی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم تھوڑے آئے ہیں اجتماع میں، لیکن یہ تھوڑا نہیں، پورے ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے۔ ہم اگر یہاں سے سارے کے سارے دین کے لیے قربانی کے ساتھ تیار ہو جائیں گے، انشاءاللہ اللہ اس مجمع کو پورے ملک کے لیے، دنیا بھر کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ذریعہ بنا دیں گے۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ سب سے اس محنت کو قبول فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہدایت پر استقامت فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ماشاءاللہ، اللہ سے بہت بہت جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ توجہ سے بات سنی، وہ بھائی جو ماشاءاللہ اللہ کے پیغام کو پوری دنیا پہنچانے کے لیے